السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جناب صدر اور حاضرین کرام، آج کی اس پررونق اور پربہار محفل میں مدرسے کی اہمیت کے موضوع پر خود مفید اور کارآمد باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، مدرسہ اس مقام کا نام ہے جہاں سے دینی علوم و فنون کے ماہرین اور اہل کمال پیدا ہوتے ہیں۔ مدرسہ ایک ایسا پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی تعلیمات کی برقی لہریں عالم میں پھیلتی اور کائنات عالم کے انسانوں کو اپنی نورانیت سے نوازتی اور سرفراز کرتی ہے۔ مدرسہ ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں ہمارے طلباء اور علوم و فنون کے حاصل کرنے والوں کی مکمل تربیت ہوتی ہے۔ مدرسہ ایک ایسا قلعہ ہے جس میں ہر طرف قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند آواز بلند ہوتی رہتی ہے۔ مدرسہ ایک ایسی چھاونی ہے جہاں اسلام کے پاسبان اور محافظ و فوجی اور سپاہی تیار ہو کر نکلتے ہیں۔ مدرسہ ایک ایسی درسگاہ کا نام ہے جہاں اخلاق اور تقویٰ و طہارت کے سوتے جاری ہوتے ہیں اور وہ جاری سوتے تمام عالم انسانیت کو سیراب کرتے ہیں۔ مدرسہ اس خاص مقام کا نام ہے جہاں سے انسانیت کے غمخوار قائد اور مصلح تیار ہو کر نکلتے ہیں۔ حضرات، دنیا کی تاریخ شاہد کے مدرسے کی چار دیواری سے نکلے ہوئے افراد نے دنیا والوں کے دل جیت کر ان کو عقد و بھائی چارگی و صلاح و تقویٰ، رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا زیر پیغام دیا۔ حضرات، مدرسوں کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ سالہ سال مدرسے کے قیام اور اس خدمات کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے جس سے انسان صرف نظر نہیں کر سکتا۔ مدرسوں کا ایک لمبا چوڑا جال بچھا ہوا ہے جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند آواز بلند ہوتی رہتی ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا میں مدرسے کا رول نہایت ہی اہم ہے۔ ہندوستان ہی کو لے لیجئے تو درسگاہ ولایت علوم دیوبند، مدرسہ مظاہر العلوم، اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا میں مدرسے کا رول نہایت ہی اہم ہے۔ اس کا اندازہ تو وہی حضرات کر سکتے ہیں جو ان درسگاہوں کی تاریخ اور ان کے کارناموں نیز ان کے کارگزاریوں سے واقف ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں اکثریت تو انہی کا ہے جنہوں نے ان درسگاہوں کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔ آج ڈنکے کی چوٹ پر یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ آج بھی دنیا کے سارے مدرسے اور مکاتب دینیہ اسلام کی خدمات انجام دینے کی راہ پر ہے۔ حضرات، آج اگر دنیا میں مدرسوں کا نظام جاری و ساری نہ ہوتا اور مدرسوں کا جال بچھا ہوا نہ ہوتا تو نہ جانے اسلامی تعلیمات کا حشر انجام کیا ہوتا۔ لہٰذا آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں مدرسے قائم ہے ان کی دیکھ رکھ کرے اور ان کو آگے بڑھانے کی سعی اور جد و جہد کرے، اور جہاں مدرسے نہیں ہیں وہاں مدرسے قائم کرے، مکاتب کا نظام جاری و ساری کرے۔ اگر ایسا نہ ہو اور ہم نے ایسا نہ کیا تو نہ جانے اسلامی تعلیمات کا حشر انجام کیا ہوگا جس کی ہم سب جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مدارس کے قائم کرنے اور مکاتب دینیہ کے نظام کو جاری و ساری کرنے کی اس وقت تک توفیق عطا کرتا رہے جب تک ہمارے رگوں میں خون دوڑتا رہے اور ہمارے جسم میں مستعار جان باقی رہے۔ وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمین۔